السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق الدرس الواحد والستون، یہ 61 نمبر سبق ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ان اسباق میں پچھلے تمام اسباق کا مراجعہ یعنی اس کی ریویژن شروع کی ہوئی ہے، تو آئیے آج کے سبق میں بھی پیچھے گزرے ہوئے الفاظ کو دوبارہ دہرائی کروا رہے ہیں۔ آئیے آج کے سبق کی طرف۔ یہ دیکھیے تدریب الثامن، التدریب الثامن یہاں پر کہہ رہے ہیں اکتب المثنى والجمع کالمثال، تثنیہ اور جمع لکھیں جیسے کہ مثال کے اندر ہے۔ تو دیکھیے میں نے پچھلی سبق کے آخر میں بالکل ذکر کیا تھا کہ مفرد کہتے ہیں اکیلے کو، اور مثنیٰ کہتے ہیں تثنیہ کو، اور جمع کہتے ہیں تین یا تین سے زیادہ کو۔ تو اگر ایک مدرس کہنا ہو، مدرس کا مطلب ہوتا ہے استاد یا ٹیچر، اگر ایک کہنا ہو تو ہم عربی میں کہیں گے مدرسن، اور اگر دو کہنا ہو تو مدرسانی، اور اگر بہت سارے مدرس ہوں تو اس کو مدرسون کہیں گے۔ تو یہ کہتا ہے کہ ذرا اس کو دیکھ کر آپ نے ان سب کو اس طرح سے بنانا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں مضیف۔ مضیف کا مطلب ہوتا ہے میزبان۔ اگر میزبان ایک ہے تو اس کو اسی طرح پڑھیں گے مضیفن، اگر میزبان دو ہیں تو اس کو پڑھیں گے مضیفانی، اور اگر زیادہ ہیں تو مضیفون، یہ اس طرح سے پڑھیں گے۔ آگے ہے طیار۔ طیار کا معنی ہوتا ہے پائلٹ۔ اگر ایک پائلٹ ہے تو اس کو اسی طرح پڑھیں گے طیارن، اگر دو ہیں تو طیارانی، اگر کئی ہیں تو طیارون۔ اسی طرح جزار، جزار کہتے ہیں قصائی کو، تو آپ ذرا پڑھیے اس کے ساتھ جزارن، آگے جزارانی اور جزارون۔ حمال کہتے ہیں کلی کو، اور یہ جو سامان وغیرہ ہمارے ہاں ریل گاڑی کے اسٹیشنز جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر اٹھاتے ہیں ان کو حمال کہتے ہیں۔ تو حمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کلی، اور حمال ایک کلی، حمالانی دو، اور بہت زیادہ ہوں تو حمالون، حمالون۔ اسی طرح اب یہاں پر آگے جمع دوسرے کی مثال دے رہے ہیں۔ مثال نمبر 2 ہے جدہ۔ اب یہ مؤنث کی مثال دے رہے ہیں۔ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو آخر میں گولتا ہوتی ہے یہ کسی بھی مؤنث یعنی فیمیل کے لیے یا مؤنث کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جدہ کہتے ہیں دادی کو، اور اگر دو دادیاں ہیں تو جدتانی، اور اگر زیادہ ہیں تو جدات کہا جائے گا، جداتن۔ تو وہ اوپر والا مذکر کا طریقہ کار بتایا گیا ہے جس کے آخر میں گولتا نہ ہو، اور یہ نیچے والا مؤنث کا طریقہ کار بتایا گیا۔ ذرا اب اس کو پڑھیے۔ مساحتن ایک ڈسٹر، مساحتانی دو ڈسٹر، مساحاتن بہت زیادہ ڈسٹر یا زیادہ ڈسٹر۔ اس کے بعد ہے محطہ۔ محطتن کا مطلب ہوتا ہے اسٹیشن، ایک محطتن، دو محطتانی، اور محطاتن۔ مکتبتن کہتے ہیں لائبریری کو، تو بالکل اس کے اوپر سیم اسی طرح سے ہم نے لے کر آنا ہے۔ مکتبتن ایک مکتبہ، مکتبتانی دو مکتبے، اور مکتباتن کئی مکتبے۔ اشارتن کا معنی اشارہ، اشارتانی دو اشارے، اشاراتن کئی اشارے۔ تو یہاں پر جمع کا طریقہ اور مفرد کا اور تثنیہ کا انہوں نے بتایا ہے۔ التدریب التاسع، آگے 9 نمبر تدریب ہے۔ اقرا کہتے ہیں کہ دیکھیے پڑھیے، اور وشکل آخر الکلمہ التی تحت خط، کہ شکل کا مطلب یہاں پر ہے زبر زیر لگائیں کلمے کے آخر میں اس لفظ کے نیچے جس کے نیچے خط ہے، خط لگایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے یقطع بکرن، بکر کاٹتا ہے، اللحم کس کو، گوشت کو، بالسکینی چھری کے ساتھ۔ تو یہ با کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ جائے گی تو بالسکینی آ جائے گا۔ اسی طرح یتناول بکرن اللحم بالشوکتی، بالشوکہ، شوکہ کا مطلب ہوتا ہے کانٹا، تو یتناول کا معنی ہے کھاتا ہے بکر، اللحم گوشت کو، بالشوکتی کانٹے کے ساتھ۔ اسی طرح فی المدخلی، فی حرف یہ زیر دینے والا حرف ہے،
تو اس کے نیچے زیر آئے گی. تو فی المدخلی یعنی داخل ہونے کی جگہ پر اشیاء کثیرۃ بہت زیادہ چیزیں ہیں. اس کے بعد آگے العصفور چڑیا علی الشجرتی علا کی وجہ سے ادھر نیچے زیر آئے گی. یہ پہلے سارا سبق تفصیل سے گزر چکا ہوا ہے کہ اس کے نیچے زیر آئے گی. تو چڑیا جو ہے وہ درخت پر ہے, علا کی وجہ سے زیر آئے گی. اس کے بعد ہے السوق. السوق بعید بازار دور ہے, عن موقف السیارات گاڑیوں کے کھڑے ہونے کی یعنی گاڑی جہاں کھڑی ہوتی ہے اس جگہ سے بازار دور ہے. محمد قریب من السوق محمد قریب ہے کس کے؟ بازار کے, یعنی بازار کے محمد قریب ہے. حجرۃ القراءۃ کبیرۃ حجرۃ القراءۃ کبیرۃ جو قراءت والا کمرہ ہے یعنی اسٹڈی روم جو ہے کبیرۃ وہ بڑا ہے. بکر یمسک الکتاب بکر کتاب پکڑے ہوئے ہے. فی البیت حدیقۃ واسعۃ فی البیت گھر میں حدیقۃ باغیچہ ہے واسعۃ کشادہ یعنی بڑا باغیچہ ہے. اس کے بعد ہے تدریب العاشر اور این الدول العربیہ علی الخریطہ کے نقشے میں عربی ممالک کہاں ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ انہوں نے نشان لگائے ہوئے ہیں. یہ مملکت العربیہ سعودیہ ہے, یہ مصر ہے, یہ لیبیا ہے, یہ الجزائر ہے. تو بہرحال اس کے ساتھ ہمارا وہ نہیں ہے, آگے ہم دیکھتے ہیں. اس طرح تدریب الحادی عشر کہتا ہے کہ خریطۃ العالم خریطہ کہتے ہیں نقشے کو, العالم معنی پوری دنیا کا نقشہ ہے. الاقسام السیاسیہ سیاسی اعتبار سے تقسیم کیا ہے, وہ طرق المواصلات. خریطۃ العالم کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ ہے. الاقسام السیاسیہ سیاسی اعتبار سے اور مواصلات یعنی ایک دوسرے تک جانے کے حساب سے یہ نقشہ ہے, لیکن اس سے بھی ہمیں فی الحال کوئی مطلب نہیں ہے. عجیب کا مطلب ہے جواب دیجئے. آپ نے کسی کو بھی کہنا ہو کہ جواب دیں تو آپ اس کو یہ والا لفظ بول سکتے ہیں, عجیب یا اخی, عجبنی یا اخی, مجھے جواب دیجئے اے بھائی. مثال جیسے کسی نے پوچھا من این انت تو آپ کہہ سکتے ہیں, دو جواب آپ دے سکتے ہیں. نمبر 1 جواب یہ ہے, نمبر 2 جواب یہ ہے. کسی نے آپ سے پوچھا من این انت, اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اگر کسی سے پوچھنا ہے تو آپ کہ آپ کہاں سے ہیں تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں من این انت, تو آپ یہ بھی سیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ آگے سے کہہ سکتے ہیں انا من مصر کہ میں مصر سے ہوں, یا آپ کہہ سکتے ہیں انا مصریون. یہ دونوں جواب درست ہو سکتے ہیں. پاکستان کے لحاظ سے میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر کوئی پوچھتا ہے من این انت تو آپ 2 جواب دے سکتے ہیں. پہلا جواب یہ دے سکتے ہیں انا من پاکستان, انا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں. دوسرا جواب آپ یہ دے سکتے ہیں انا پاکستانیون, انا پاکستانیون. تو من این انت انا من السودان انا سودانیون. پھر وہ پوچھتا ہے من این انت آپ کہاں سے, انا من فرنسا انا فرنسیون. من این انت انا من اوغنڈا اوغندا انا اوغندیون. تو یہ اوگنڈا سے یوگنڈا. من این انت آپ کہاں سے ہیں تو کہتے ہیں پاکستان. نائجیریا, تنزانیہ, تائی لینڈ, سین کا مطلب چین, فلپین فلپائن, ہند ہندوستان, امریکہ الحبشہ حبشہ. تو اس کے آپ دونوں جواب دیں گے. پاکستان سے انا من پاکستان پہلا جواب, اور دوسرا جواب جو ہے انا پاکستانیون. نائجیریا سے ہیں تو انا من نائجیریا میں نائجیریا سے ہوں, اور انا نائجیریون. میرے پی ایچ ڈی کے کلاس فیلو دوست میرے جو نائجیریا سے تعلق رکھنے والے تھے, امید ہے کہ آپ اس سبق سے خوش ہوں گے کیونکہ آپ کے ملک کا نام اس میں آ چکا ہوا ہے. تو انا من نائجیریا بھی کہہ سکتے ہیں اور انا نائجیریون, یہ دونوں طرح سے آپ اس کو بول سکتے ہیں. صالح و عثمان الثانی و عثمان الاول ارجو ان تکونوا بخیر و صحت و سلامہ. یہ میں نے اپنے دوستوں کو پیغام پہنچایا, ان کو سلام دعا کی ہے. تو دیکھیے آگے التدریب الثانی عشر, یہ 12 نمبر تمرین ہے اس مراجعہ کے حساب سے. یہ دیکھیے اوپر وائٹ کلر ہے یعنی سفید ہے, تو سفید کو عربی میں ابیض کہتے ہیں. اوپر یہ کالا کلر ہے اس کا, تو اس کو عربی میں اسود کہتے ہیں. اوپر سرخ ہے تو اس کو احمر کہتے ہیں,
اوپر یہ کچھ پیلا رنگ ہے تو اس کو اصفر کہیں گے، اوپر نیلا ہے تو اس کو ازرق کہیں گے، اوپر سبز ہے تو اس کو اخضر کہیں گے، اس کو اخضر کہیں گے۔ کوشش کریں کہ یہ والے جو نام ہے نا یہ آپ یاد کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد یہ والا جو حصہ ہے وہ آپ نام یاد کریں گے جب اچھے طریقے سے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس حصے کو بھی ہم پوری طرح سے کور کریں گے اور اس حصے کو بھی دیکھیں گے، تاکہ یہ جو آگے انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ سیبوں کا رنگ کیا ہے، اور انہوں نے پوچھا ہے درخت کا رنگ کیا ہے، آگے پھر انہوں نے انڈوں کا رنگ پوچھا ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔